السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں صورتوں کا، قرآن پاک کی صورتوں کا مختصر سا تعارف ہوگا اور دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ مختصر سی تفسیر ہوگی، تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، اس کا تھوڑا سا تعارف ہی ہے، تھوڑا سا تفسیر بھی ہو جائے گی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اس کو پڑھنے والے پر جادوگر قدرت سے اس پر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی جادوگر اگر کوئی جادو کرنا چاہے تو اس کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، یعنی جو شخص سورۃ بقرہ پڑھتا رہے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا، یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ سورت شیطان کو بھگا دینے والی سورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں مراد، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کو آپ مکمل ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ روز اگر آپ 10 آیتیں بھی پڑھ لیں یا ایک پیج بھی پڑھ لیں تو جب سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ سے ریوائز کر لیں، دوبارہ سے شروع کر دیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ایک ہی بندے نے پڑھنا ہے یا 10 بندوں نے مل کے پڑھنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقدار مقرر ہے کہ روز آپ اتنی پڑھ لیں۔ تو بس تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہا کریں، روز ایک پیج بھی پڑھ لیں تو اس کا وہی کام ہوگا۔ جیسے فنش ہوگی تو جب تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو رکوع دیے ہیں، اس کے کل ہیں 16 رکوع ہیں سورۃ البقرہ میں۔ ان 16 رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم اس کا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودیوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت اور پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان ہے، یعنی اس کے پہلے رکوع میں یہودیوں کی کتاب اللہ کی طرف سے دعوت اور پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں منافقین کی بیماریوں اور ان کی مختلف قسموں کا بیان ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور یاد دہانی کرا کے ان منافقوں کو دعوت دی گئی ہے جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جس میں شیطان کے کرتوتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ رہے گی، یعنی ہمیشہ لڑائی آپس میں ہوتی رہے گی۔ پانچویں رکوع میں یہودیوں کے کرتوت ذکر کیے گئے ہیں کہ کس طرح ہماری نعمتوں اور کرم فرمائیوں کے باوجود انہوں نے گمراہی سے ہی اپنی محبت کو قائم رکھا، نتیجہ یہ کہ یہ لوگ بیکار ہو گئے اور مردود کر دیے گئے، اور دین حق کی علمبرداری نئی امت کی ضرورت کا بھی اس رکوع میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد 12ویں رکوع تک مسلسل یہودیوں کی بیماری کا مفصل تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد کے یہودیوں کو دعوت حق کی طرف لوٹ آنے کی دعوت بھی ہے۔ اس سلسلے میں فرعون سے یہودیوں کے آزاد کرانے اور گائے والے واقعے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے سلوک کا بھی ذکر ہے کہ ان میں ہیلہ سازی، تکبر و بے پرواہی اور خواہ مخواہ کے اعتراض بازی کی بیماریوں نے انہیں پھر بھی نہ سدھرنے دیا، اور علمی اور عملی ہر لحاظ سے یہ قوم بیماریوں اور گمراہیوں کا مجسمہ بن گئی۔ تیسرے اور 13ویں اور 14ویں رکوع میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی ریشہ دوانیوں سے خبردار رہنے کا حکم ہے۔ بعض احکام کی منسوخی پر، خصوصاً قبلہ کی تبدیلی پر یہودیوں کے واویلا کرنے اور ان کے مقاصد کا بیان ہے۔ یہ لوگ اللہ کے گھروں کو ویران دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہودی لوگ۔ 15ویں اور 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودیوں کے جھوٹے دعوے کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حق کے سچے پیروکار تھے اور ہمارے امتحانوں میں پورے اترے۔ وہ توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، آباد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی کی دعا کا ثمر ہے کہ اور انہی کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، انہوں نے دعا مانگی تھی، اور انہی کی ملت پر ہیں۔ لیکن یہود اسوائے ابراہیم سے دور ہیں، یعنی یہود تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے بھی نہیں ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکامات پر۔ تو یہ تھا مختصر سا ریویو ہمارا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کو اگر تفصیل سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کھولنا پڑے گا، تفسیر دیکھنی پڑیں گی، ترجمہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کون سی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، کون سا ترجمہ آپ دیکھیں، آپ کو جو سمجھ آتا ہے وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تجوید بھی صحیح کریں، اپنے رموز و اوقاف بھی صحیح کریں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیا فرمایا، اور یہ دراصل یہ قرآن پاک عمل کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیں فلاں قوم
تھے، اس نے یہ غلطی کی تھی تو اس کو یہ سزا ملی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو تنبیہ کیا گیا قرآن پاک میں، دیکھو تم یہ غلطی نہ کرنا، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ آؤ دیکھو قرآن پاک کو پڑھو اور سیکھو اور سمجھو کہ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے فرمانبرداری کی ان کو اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ تو ہمیں ان انعامات کی طرف جانا چاہیے اور اللہ کی طرف جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوگا، سیکھنا اور سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو عمل میں لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔